ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے ملک پر بڑے امن و سکون سے حکومت کر رہا تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی۔ اس کے ملک میں باغات تھے، پھول تھے، صاف پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ باغ میں مختلف رنگوں کے پھولوں پر تتلیاں اڑتی پھرتیں اور مختلف پرندے اپنے گھونسلوں میں صبح سویرے گیت گاتے۔ بادشاہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام دلربا تھا۔ دلربا ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ مسکراتی تو معلوم ہوتا کہ گلاب ہنس رہا ہے۔ اس کا چہرہ بھی گلاب جیسا تھا۔ وہ بڑی ہنسمکھ اور پیاری لڑکی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں آئی۔ وہ سیر کرتے کرتے ایک درخت کے قریب آئی۔ اس درخت کے قریب ایک سیاہ کوئل بیٹھی کوہو کوہو گا رہی تھی۔ شہزادی کو اس کا گانا بہت بھلا معلوم ہوا۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ اس نے کوئل کے قریب آ کر پوچھا، اے پرندوں کی شہزادی، تم گاتی تو بہت اچھا ہو، لیکن یہ تو بتاؤ تم اتنی کالی کیوں ہو؟ کوئل نے برا سا منہ بنا لیا۔ اے لو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ تو خالق کا کمال ہے جس نے ساری دنیا بنائی۔ کسی کو گورا رنگ دیا، کسی کو کالا۔ تتلیاں دیکھو، گھوڑے دیکھو، سب کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ تم خوبصورت ہو تو اس میں اوپر والے کا شکر ادا کیا کرو۔ شہزادی نے کہا، بی کوئل، تم تو خواہ مخواہ غصے میں آ گئی۔ میں خوبصورت ہوں تو کیا، لیکن تم تو کالی ہو نا، اس میں برا بنانے والی کون سی بات ہے؟ اور یہ کہہ کر شہزادی ہنسنے لگی۔ کوئل اور غصے میں آ گئی اور جل کر کہنے لگی، تو نے میرا دل دکھایا ہے، جا تیری شادی بھی کسی مینڈک سے ہوگی اور تو کچھ نہ کر سکے گی۔ یہ کہہ کر کوئل اڑ گئی۔ شہزادی بہت پچھتائی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اسے بددعا دے کر جا چکی تھی۔ شہزادی محل میں چلی گئی۔ اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی، بیٹا یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی بھلا کسی مینڈک سے کیوں کریں گے؟ تمہارے لیے تو ملکوں کے شہزادے آئیں گے اور جس کو تم پسند کرو گی اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ شہزادی خوش ہو گئی اور چند دن بعد وہ ساری بات بھول گئی۔ جب بھی وہ باغ میں جاتی اسے کوئل یاد آتی۔ رنگ برنگی چڑیاں آ کر اس کے کندھوں اور ہاتھوں پر بیٹھ جاتی اور رنگ برنگی بولیاں بول بول کر اس کا دل بہلاتی۔ ایک دن شہزادی باغ سے نکل کر نہر کے شفاف پانی میں اپنے پاؤں دھو رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گئی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مدد کے لیے چیخیں مارنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اچانک دریا میں سے ایک بہت بڑا مینڈک نکلا اور اس نے شہزادی کو ایک پھول کی طرح اٹھا لیا اور باغ میں لے آیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا، اے مینڈک، تم نے میری جان بچائی ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مینڈک نے کہا، شہزادی، جو میں مانگوں گا تم نہیں دے سکو گی، اس لیے میرا انعام ادار رہا۔ ارے نہیں میاں مینڈک، اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری بات ضرور پوری کروں گی۔ کیا تم وعدہ کرتی ہو؟ مینڈک نے کہا، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، شہزادی نے کہا۔ مینڈک بولا، کچھ دنوں بعد بادشاہ نے تمہاری شادی کا اعلان کرنا ہے اور اس نے تمام ملکوں کے شہزادوں کو مقابلے کے لیے بلایا ہے۔ جو جیت گیا اس سے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں بھی اس مقابلے میں شریک ہوں گا۔ اگر میں جیت گیا تو تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، لیکن تمہیں مجھ سے تلوار بازی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم جیت گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر میں جیت گئی تو پھر میری مرضی ہوگی کہ شادی تم سے کروں یا نہیں، شہزادی نے کہا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن مقابلے میں اگر ہارتا ہوا نظر آؤں تو تمہیں اپنی تلوار کا وار میرے سر پر کرنا ہوگا تاکہ میں ختم ہو جاؤں اور تم آزاد ہو جاؤ۔ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، شہزادی نے مینڈک سے کہا، اور مینڈک نہر کے شفاف پانی میں کود گیا اور غائب ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کی شادی اس بہادر سے ہوگی جو مقابلے میں اول آئے گا۔ مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک مینڈک بھی گھوڑے پر سوار میدان میں موجود تھا۔ تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی کا مقابلہ ہوا۔ مینڈک نے سب کو مات دے دی۔ اب اس نے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی تلوار سونت کر مینڈک پر چل پڑی۔ اچانک شہزادی کو موقع مل گیا۔ اس نے تلوار کا بھرپور وار مینڈک کے سر پر کیا۔ کڑک کی آواز آئی اور شہزادی کی تلوار ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ مینڈک کا سر بھی ٹوٹ گیا۔ سر کا ٹوٹنا تھا کہ مینڈک کا روپ بدل گیا۔ اس کی جگہ اب ایک لمبا ترنگا بہادر شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادی دلربا اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حیرانی کے بعد وہ بہت خوش ہوئی اور اچھل پڑی اور شرما کر محل میں بھاگ گئی۔
اب وہ مینڈک شہزادہ مقابلہ جیت چکا تھا اور یہ طے پایا کہ شہزادی کی شادی اس مینڈک شہزادے سے کی جائے گی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس کی شادی شہزادے سے کر دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔